السلام علیکم۔ مزید ایسی تاریخی معلومات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ وہ نسلاً کرد تھے اور شروع میں ہی سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد 1174 میں انہوں نے اپنے والد نجم الدین ایوب کے نام پر مصر میں سلطنت ایوبی کی بنیاد رکھی۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹتے رہے۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ کا تعاقب کرتی ہوئی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ سلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی، اور اس طرح 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنی ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح ان کا عظیم کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں نصب کیا۔ اس طرح نور الدین کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ بیت المقدس پر قبضے کی خبر جب یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں فلسطین روانہ ہوئی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیر دل، فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹن اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا بھی اسی مہم میں شامل تھے۔ اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اس لشکر نے مکہ کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ ایک معرکہ میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ چونکہ کسی اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امن کے وعدہ پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ صلیب اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ جبکہ بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا۔ وہاں پہنچنے تک عیسائیوں کے ساتھ 11-12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسقلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی
تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 4 مارچ 1193 کو 55 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بہت شکریہ۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔